خدمت نہیں کر رہا، بلکہ وہ پاک روح کی قدرت سے بھری ہوئی خدمت کر رہا ہے۔ اس کا روپیہ، اس کا پیسہ اس کے سامنے اہم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ خدا کی طرف نظر لگائے ہوئے ہے، خدا کی طرف دل لگائے ہوئے ہیں، اور وہ پاک روح سے بھرا ہوا ہے اور دعا کر رہا ہے، اور خدا اس پر ظاہر کر رہا ہے کہ تیرے پاس ایک نعمان کوڑی آ رہا ہے، اس کو اپنی پوزیشن کا بھی بڑا غرور ہے، روپے پیسے کا بھی غرور ہے، وہ کوڑی ہے، اور خدا نے اسے پہلے سے پلان نہیں دیا، وہ باہر نکل کے ملا بھی نہیں، وہ باہر نکل کے ملا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدمت، بچوں بیٹا ادھر دھیان دو، کیونکہ میں کھڑا بھی کر سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کون بات کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کلام بھی رسول نے اس لیے آخیا کہ عورتاں جب گل سمجھ نہیں ہونی تو گھر جا کے پوچھنا اپنے شوہر، وہاں بھی کیونکہ عبادت میں عورتیں باتیں کرتی تھی، تو میں عورت کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن کئی دفعہ میں بہت پریشان ہوتا ہوں بہنوں کے ان رویے سے کہ کیوں عبادت میں یہ باتیں کرتی ہیں۔ میں عورت کی خدمت کا بہت، مجھے آپ یوٹیوب پہ میرے کلام بھی سن سکتے ہیں، میں سرگودا میں ہم نے بیٹیوں کو، عورتوں کو خدمت میں لائے، ان کو کہا کہ، اور اس بات کے لیے ہم نے چیلنج قبول کیا، لیکن پلیز دیکھو اجلی عبادتوں میں پوری عبادت کیا کریں پلیز۔ اور اکثر عبادات میں یہ پرابلم ہے بہنوں کی کہ وہ آپس میں باتیں کرتی، رسول بھی اتنے بھی پریشان ہوا گرنتھی لکھا چے، وہاں بھی یہ صورتحال تھی۔ پلیز تواڈے کے ہاتھ جوڑنے، کلام کا احترام کرو، یہ کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا۔ ارے کلام میں لکھا ہے فرشتے بھی اس کلام پر غور کرنے کے لیے ترستے ہیں، فرشتے بھی ترستے کہ اس کلام پر غور کریں۔ ارے یہ کلام اگر ہمارے پاس ہے، کیونکہ جس ذات کو ہم مانتے ہیں وہ اس کائنات میں زندہ خدا ہے، اور اس کا کلام بھی زندہ۔ ارے چاہے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ان کے پیغام ہم تک پہنچے، ان کے پیغام زندہ ہیں، پیغام لوگوں نے پڑھے ہیں، اور جائے دنیا میں صرف ایک ہے، یسوع مسیح، جس کا پیغام بھی زندہ ہے اور خود بھی زندہ ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا، لوگوں کے پیغام تو زندہ ہیں لیکن پیغام دینے والے قبروں میں پڑے ہیں۔ ارے یسوع تو وہ ہے جس کا پیغام بھی زندہ ہے اور خود بھی زندہ ہے۔ لیکن ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور کلام میں لکھا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ارے جب بھی یہ کلام سنتے ہیں آپ کی آنکھیں ترساں ہوں، آپ کے دل ترسے ہوں، آپ اعزاز کے ساتھ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ یقین جانیے اتنا بڑا ہدیہ لے کر وہ پہنچا تو نبی نے اپنے نوکر سے کہا جا اسے کہہ یردن میں 7 غوطے مار تو شفا پائے گا۔ اب وہ ناراض ہوا، اب وہاں پر پڑھے لکھا وہ ناراض ہوا، اور اس نے وہاں پر ایک جملہ کہا، اس بات کو غور سے سنیں۔ نعمان کوڑی نے کہا میں تو کہتا تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میرے بدن پر ہاتھ پھیرے گا، لیکن وہ کہہ رہا کہ میں سمجھ میں تو خدا کی حضوری کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کوئی چندوں کا لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی سونے کا لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی روپے پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ ارے جو مسیح کے چنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی دنیا کے لالچ نہیں ہوتے۔ ارے وہ تو کلام سے بھرے ہوتے ہیں، ارے وہ دعاؤں سے بھرے ہوتے ہیں، ان پر خدا کا مسا ہوتا ہے، خدا کی قدرت ہوتی ہے، اور وہ انجیل سناتے ہیں، لیکن خدا ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ میں کئی وائس میسیجز آپ کو، یہ پچھلے دنوں میں سیالکوٹ میں کنونشن ابھی اگلے مہینے ہے، تو انہوں نے میں نے وائس میسیج کیا کہ جی آپ کا بڑا نام ہے، ہم نے بڑی مشکل سے رابطہ لیا ہے تو ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ پیسے کتنے لیتے ہیں؟ یقین جانیے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں؟ خادم ہیں کہ وہ پیسے فکس کرتے ہیں کہ میں 1,000 لواں گا،
जाओ आप जो